الحمد لله الذي كتب الآثار ونسخ الآجال والقلوب عنده مكذية وسر عنده علانية. الحلال ما أحل والحرام ما حرم والدين ما شرع والأمر ما قضى. الخلق خلق والعبد عبد وهو الله الرؤوف الرحيم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تقاطعوا ولا تدابروا ولا تباغضوا ولا تحاسدوا وكونوا عباد الله إخوانا أو كما قال عليه الصلاة والسلام. میرے محترم بھائیوں، دوستوں اور بزرگوں، اللہ رب العزت نے تمام انسانوں کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا. یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم، اے انسانوں اس رب کی عبادت کرو جس نے تم کو پیدا کیا. ما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، میں نے انس اور جنس کو پیدا نہیں کیا مگر اپنی عبادت کے لیے. تو اللہ نے انسانوں کو، تمام تر کے انسانوں کو یہ پیغام ہے کہ عبادت کرنی ہے تو اللہ کی اور کسی کی نہیں کرنی. وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا. اللہ رب العزت نے فرماتے ہیں قرآن میں، وَقَضَىٰ رَبُّكَ، تیرے رب نے فیصلہ کیا، اللہ تعبدوا الا ایاہ، کہ کسی کی عبادت نہیں کرنی مگر اللہ کی. وبالوالدین احسانا، اور والدین کے ساتھ حسن سلوک کرنا ہے، والدین کے ساتھ حسن سلوک. تو اللہ نے اپنی عبادت کے بعد والدین کے ساتھ حسن سلوک کو ذکر کیا. اور عبادات تو بڑی بڑی عبادات ہے، نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج، اس میں سے نماز ہے. اور پھر نماز میں جو کل قیامت کے دن اگر نماز پوری نکلی تو باقی اعمال بھی پورے نکلیں گے. اگر نماز بیکار ثابت نکلی تو باقی اعمال بھی بیکار ثابت نکلیں گے. یہ تو نماز ہے کہ نماز ایسا عمل ہے کہ یہ پورا نکلا تو باقی اعمال بھی انسان کے پورے نکلیں گے. اگر یہ نماز بیکار ثابت ہوئی تو باقی اعمال بھی بیکار ثابت نکلیں گے. اور کل قیامت کے دن تو پھر ہر چیز کے بارے میں سوال ہوگا کہ میں نے آپ کو مال دیا تھا، مال کس طرح خرچ کیا، کس طرح کمایا. ہر چیز کے بارے میں نے آپ کو عمر دیا، اپنے عمر کو کہاں پہ خرچ کیا، اپنے عمر کو کس طرح گزارا، اپنی زندگی کو کس طرح گزارا، میں نے زندگی دی، زندگی کو کس طرح گزارا. بلکہ ہر چیز کا سوال ہوگا. میں نے آپ کو علم دیا، آپ نے اپنے علم کے اوپر کیا عمل کیا. تو کل قیامت کے دن اللہ رب العزت ہر چیز کے بارے میں پوچھا جائے گا، ہر ایک نعمت کے بارے میں پوچھا جائے گا. میں نے آپ کو یہ نعمت دی، یہ نعمت دی، آنکھوں کی نعمت دی، میں نے آپ کو زبان دیا، میں نے آپ کو دماغ دیا، میں نے آپ کو ہاتھ دیے، پاؤں دیے، طرح طرح کے اللہ پاک کی نعمتیں. اور یہ نعمتوں کا مقام کا پتہ ہمیں تب لگے گا کہ اگر ہماری یہ ایک آنکھ نہ ہوتی، اگر ہمارا ایک کان نہ ہوتا، اگر ہماری زبان نہ ہوتی، اگر ہمارے ہاتھ نہ ہوتے، تو پھر اس وقت ہمیں پتہ چلتا کہ یہ کتنی اللہ پاک کی نعمت ہے. اور اللہ فرماتے ہیں وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، اگر تم اللہ پاک کے نعمتوں کو شمار کرنا چاہو تو تم اللہ پاک کی نعمتوں کو شمار نہیں کر سکتے. تو اتنی اللہ پاک کی نعمتیں ہیں ہمارے اوپر. تو ہر چیز کا سوال ہوگا بھائی، ہر چیز کے نعمت کے بارے میں سوال ہوگا. اللہ فرماتے نا سورۃ الزلزال میں آخر کی دو آیتیں اللہ کیا فرماتے؟ فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ، اگر جس نے ذرہ برابر کوئی اچائی کی ہوگی وہ اسے دیکھے گا. وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ، اور اگر جس نے ذرہ برابر کوئی برائی کی ہوگی وہ اسے دیکھے گا. کہ ہر چیز کے بارے میں
اللہ کو حساب دینا ہوگا، اور سب سے پہلے جب جنت اور جہنم کا فیصلہ ہوگا، انبیاء آئیں گے، اپنی امتوں کی سفارش کریں گے، ہمارے نبی آئیں گے، اپنی امت کی سفارش کریں گے، اور پھر جب سب کچھ ختم ہو جائے تو پھر جہنم سے آواز آئے گی، یا حنان یا منان۔ تو جبریل اللہ سے کہے گا، یا اللہ جہنم سے آواز آ رہی تھی، یا حنان یا منان۔ تو اللہ کہیں گے اسے نکالو۔ تو جب اس کو دیکھے گا، جب اس کو نکالے گا کہ وہ اور جہنم کے اندر ہوگا، ایک چٹان کے نیچے ہوگا، ایک جوکا آیا اور وہ اس کے نیچے اڑ گیا، چٹان کے نیچے، اور وہاں سے آواز آ رہی تھی، یا حنان یا منان۔ تو اللہ کہیں گے اس کو جہنم سے نکالو۔ تو جہنم سے نکلے گا تو پھر یہ دیکھے گا کہ لو وہ تو جنت ہے، وہاں پہ لوگ جنت میں داخل ہو رہے، اور میں تو اپنی جگہ پہ ہوں۔ تو یہ کہے گا، یا اللہ میں تمہارا واسطہ، یا اللہ مجھے وہاں تک پہنچا دے، میں اس کے علاوہ کوئی چیز بھی نہیں مانگوں گا۔ تو اللہ پاک اس کو وہاں تک پہنچا دیتے۔ ابھی جب یہاں پہ پہنچ گیا تو پھر یہ دیکھے گا لوگ جنت کے اندر داخل ہو رہے، اور اب میں تو اپنی مقام پہ ہوں۔ تو یہ دیکھے لوگ جنت میں داخل ہو رہے اور میں تو اپنی مقام پہ ہوں۔ تو پھر یہ اللہ سے کہے، یا اللہ میں تمہاری قسم اٹھاتا ہوں، آپ مجھے اندر پہنچا دے، میں اس کے علاوہ کوئی چیز بھی نہیں مانگوں گا۔ تو اللہ پاک اس کو وہاں تک پہنچا دیتے، اور پھر جب یہ جنت کے اندر داخل ہوا تو یہ اوپر دیکھے گا لوگ اپنے محلات میں ہیں، ایک سبحان اللہ زیادہ ہوگا تو مقام زیادہ ہوگا، تو پھر اس کو اپنی جگہ پھر چھوٹی نظر آنے لگے گی۔ تو پھر یہ کہے گا، یا اللہ مجھے تمہارا واسطہ، یا اللہ مجھے یہاں تک پہنچا دے اس مقام پہ، میں اس کے علاوہ آپ سے کوئی چیز بھی نہیں مانگوں گا۔ تو پھر اللہ پاک اس کو وہ مقام بھی عطا فرما دیتے، اور پھر مانگتے مانگتے اللہ پاک سے پھر یہ خاموش ہو جاتے۔ اللہ پاک کہیں گے، اے میرے بندے تم تو خاموش ہو گئے ہو، مانگتے ہی نہیں ہو، یہ کیوں؟ تو یہ کہے گا، یا اللہ بار بار مانگتے مانگتے ایسا نہ ہو دوبارہ ریورس گیئر جہنم کی طرف نہ لگ جائے۔ تو پھر اللہ کہیں گے، چل میرے بندے، وہ تو میرا اور تیرا مذاق تھا، چل میں تمہیں تمہارا مقام بتاتا ہوں، تمہارا ذرہ برابر ایمان، اس کا ذرہ برابر ایمان ہے۔ اللہ پاک اب اس کو اس کا مقام بتا رہے، وہ کیا ہے؟ تو اللہ کہیں گے، جس وقت میں نے دنیا بنائی تھی اس وقت سے لے کر آج تک اس سے 10 گنا بڑی جنت دے دوں، راضی ہو، خوش ہو؟ تو یہ کہے گا، یا اللہ رب ہو کے مجھ سے مذاق نہ کر، یا اللہ رب ہو کے مجھ سے مذاق نہ کر۔ تو اس موقع پر میرے نبی موجود، اور آپ میرے نبی ہنسے، اور ایسے ہنسے آپ کی داڑھ نظر آنے لگتے، نواجز آپ کی داڑھ نظر آنے لگے۔ اور پھر جب اس کے بعد اس کو اپنا مقام مل جاتے، اس کے بعد خدام آئیں گے، خدام، اور پھر جب یہ دیکھے گا تو یہ ایک خدام آئے گا، اس کے ہاتھ میں جام ہوگا، تو پھر وہ جام پیش کرے گا، تو یہ کہے گا روشنی آ گئی، تو یہ فوراً جھکے گا، کہاں کہ آقا یہ کیا کر رہے ہیں؟ تو آپ تو میرے آقا ہو، اور میرے جیسے تو ہزاروں ہیں یہاں پہ تمہارے لیے آقا۔ اور پھر کہاں کہ آقا آپ نے بہت دیر لگا دی، یہ کیوں؟ کہاں کہ شکر کر میں تو آ ہی گیا، شکر کر میں تو آ ہی گیا، پتہ نہیں کتنے لتر کھا کے آیا۔ تو پھر اس کو مقام مل جاتے۔ اس کے بعد حور آئے گی، ایسی حور جو اپنا فنگر ٹپ سورج کو دکھا دے، سورج بے نور ہو جائے گا، اپنا ایک تھوک سمندر میں ڈال دے تو سارا سمندر شہد سے زیادہ میٹھا ہو جائے گا۔ تو ایسی حوریں ہیں۔ اللہ پاک ہمیں اپنی جنت کو بہتر سے بہتر بنانے کی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ جو کچھ پڑھا گیا سنا گیا اللہ پاک اس پر عمل کرنے کی اور دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔